میں ایک جگہ نہیں، ایک سے زائد جگہ اللہ پاک نے ان بے ایمانوں کا طریقہ واضح کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن پڑھو تو آؤ ہم تمہیں پڑھاتے ہیں۔ مسجد انہوں نے بنائی ہے حضور کے ہوتے ہوئے۔ منافقین نے کلمہ یہ پڑھتے تھے، نماز یہ پڑھتے تھے، کہتے تھے ہم مومن ہیں، اور اپنے آپ کو مومن سمجھتے تھے، صحابہ کو کافر سمجھتے تھے۔ اور پھر انہوں نے مسجد بنائی حضور کی اجازت کے بغیر، مسجد بنا لی، اور یہ 11ویں سپارے میں موجود ہے۔ مسجد بنائی، حضور کو بلایا کہ ہماری مسجد میں آئیں، اللہ پاک نے منع فرما دیا، محبوب نہیں، اس مسجد میں نہیں جانا، لا تقم فیہ ابدا، محبوب اس میں کبھی نہیں کھڑے ہونا۔ اب بتاؤ یہ قرآن ہے یا کس سے کہانی ہے؟ ادھر جس کا دل کرتا ہے جس مرضی میں چلا جاتا ہے، کہتا ہے اذان ہی ہو رہی ہے تو ادھر کیا کوئی ادھر منتر پڑے جا رہے تھے؟ مسجد حضور کے ہوتے ہوئے منافقین نے کلمہ پڑھتے ہوئے حضور کے دشمنی میں اور مومنین کی دشمنی میں انہوں نے مسجد بنائی اور حضور کے دشمن کے لیے مورچہ بنایا۔ اللہ پاک فرماتا ہے انہوں نے محبوب کو بلایا، رب نے منع فرمایا لا تقم فی ابدا، محبوب اس مسجد میں کبھی بھی کھڑے نہیں ہونا۔ ذرا بول لو کیا فرمایا؟ ہر مسجد میں چلا جائے، رسول اللہ جاتے کچھ ہوتا، لیکن اللہ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، محبوب کبھی بھی اس مسجد میں کھڑے نہیں ہونا۔ انہوں نے مسجد بنائی اس لیے ہے کہ یہ تکلیف دیں، انہوں نے محبوب تیرے اور میرے دشمن کے لیے مورچہ بنایا ہے۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو میرا اور محبوب تیرا دشمن ہے اس کے لیے انہوں نے مورچہ بنایا ہے ظالموں نے۔ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اور ان کی جو روش ہے ابا سے لے کے اب تک، محبوب میں بتا دیتا ہوں ان کی روش اور عادت کیا ہے۔ یہ کہیں گے وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اے میرے آقا ہم نے تو یہ جو کام کیا ہے ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم نے تو صرف بھلائی کے لیے کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا وہ حلف اٹھاتی ہیں، قسم اٹھاتی ہیں وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، ہم نے یہ مسجد قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم نے بلائی کے لیے بنائی ہے۔ اور خالق کائنات محبوب جھوٹ بولتی ہیں، واللہ یشہد انہم لکاذبون، میں گواہی دیتا ہوں محبوب یہ جھوٹے ہیں۔ یہ زبان سے تو کہہ رہی ہیں ہم نے مسجد بلائی کے لیے بنائی ہے، لیکن دل میں تیری اور میری دشمنی ہے، دل سے یہ پکے کافر ہیں۔ پھر سورۃ منافقون نازل فرمائی اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، جب منافق محبوب تیرے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہو۔ ذرا توجہ فرماؤ، آج کہتے ہیں وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ نہیں پڑھتے تھے جو حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور حضور پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا اور سورت کا نام رکھا منافقون۔ اذا جاءک المنافقون، جب منافق آپ کے پاس آتے تو وہ کیا کہتے؟ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہو۔ اللہ قرآن نازل فرما کے فرماتا واللہ یعلم انک لرسول، محبوب میں گواہی دیتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ تو اللہ کا رسول ہے، لیکن یہ جو منافق کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ اب ذرا توجہ فرماؤ، میں جو آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ ہمارے ہاں کیا بات چل رہی ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ ہم نے کہا حضور سے پیچھے پڑھتے تھے، اور پھر مسجد بھی انہوں نے بنائی۔ پھر اللہ نے فرمایا قسمیں جھوٹی اٹھاتی ہیں، سورت پوری نازل فرمائی اذا جاءک المنافقون، اور پھر 11ویں سپارے میں بھی فرمایا کہ قسمیں اٹھاتی ہیں۔ اور جنت میں آدم علیہ السلام کے سامنے جس نے قسم اٹھائی وہ شیطان تھا، اور اس نے کہا وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اے آدم اور حوا میں قسم اٹھاتا ہوں میں جو بات کر رہا ہوں وہ سچی ہے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ کیا کہا؟ آپ سارے بولو ذرا، یہ قرآن کی بات ہے یہ میری بات ہے؟ انی لکما لمن الناصحین، شیطان نے کہا آدم اور حوا میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ نے تمہیں درس سے اس لیے روکا ہے کہ تم جنتی ہو جاؤ گے، ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ گے، ملکین یا تم فرشتے بن جاؤ گے۔ تو اللہ نے اس لیے منع فرما دیا کہ اگر تم نے کھا لیا تم فرشتے بن جاؤ گے یا تم ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام بھول گئے، لیکن اس نے قسم اٹھائی وقاسمہما، یہ جو بات میں کر رہا ہوں میں سچی کر رہا ہوں، اس لیے کہ قسم اس پہ اٹھائی جاتی ہے کہ بات مضبوط ہو جائے، شک نہ رہے۔ تو سب سے پہلے جس نے جھوٹ بولا وہ شیطان تھا۔ وہ کون تھا؟ اور اس پہ جو قسم اٹھائی وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا۔
اس لیے میں نے یہ تمہیدی طور پر آپ کے سامنے بات رکھی کہ اپنے ذہن سے نکال دو کہ جو قسم اٹھاتا ہے وہ سچا ہوتا ہے نہ قرآن کہتا ہے نہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ بات دلیل سے ہوگی. بات کس سے ہوگی؟ دلیل سے ہوگی. بات زبان سے ہوگی, زبان بتائے گی, کردار بتائے گا کہ یہ کیسے لوگ ہیں. اب میرے پاس وقت میں اس کی طرف جاؤں.